بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کو حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جمال رمضان کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ رمضان کی برکتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آج اپنے اسٹوڈیو میں بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں ہم بہت سی عبادات بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، اور اس بات کا اعادہ بھی کریں گے کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہم کچھ ایسا کریں گے کہ جس سے ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ آج کی یہ خوبصورت نشریات ہیں، اس میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عظیم مذہبی اسکالر ہیں، نوجوان مذہبی اسکالر ہیں جناب حضرت علامہ حافظ محمد فرحان گوہر ہزاروی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمایا، آپ آج ہماری اس نشریات میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ بہت خوبصورت پڑھنے والا نوجوان، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت پیاری آواز سے نواز رکھا ہے، میری مراد محمد عبد الرحمن صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آئیے حاضرین کرام، آج جو ہے رمضان کی برکتوں کے عنوان سے آج ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور اسی پہ ہم علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے ہمارے ناظرین تک بیان فرمائیں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اولاً میں حق نیوز کی پوری ٹیم کا ممنون مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ ثانیاً اپنے عنوان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ رب کریم نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کا وہ مہینہ عطا کیا ہے کہ جس مہینے میں حضرت انسان روزہ رکھ کر، تلاوت کلام الہی کر کر، تراویح کی سعادت حاصل کر کے، شب قدر جیسی عظیم رات کو پا کر ایک تو روحانی ترقی حاصل کرتا ہے اور دوسرا جہنم سے رہائی حاصل کرتا ہے۔ رب کریم قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسا عظیم تحفہ حضرت انسان کو عطا کیا۔ یہ قرآن وہ عظیم تحفہ ہے کہ جسے کتاب و رشد و ہدایت کہا جاتا ہے، کہ حضرت انسان زندگی کے ہر لمحے، ہر گوشے اور ہر پہلو میں اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ رمضان کے متعلق ارشاد فرماتی ہے کہ اولہ رحمتن، اس کا اول رحمت ہے، واوسطہ مغفرتن، اور اس کا جو درمیان ہے، درمیانہ اشرا جو ہے وہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا جو آخری اشرا ہے وہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ اور رب کریم اس رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے حضرت انسان کو ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ اس رات کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ ایک رات اس مہینے میں ایسی ہے، اور اسی طرح یہ جو مہینہ ہے یہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ مہینہ دعا کی مقبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بوقت افطار روزے دار کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ اپنے اندر بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں اور بڑی وسعتیں رکھتا ہے۔ ضرورت فقط اس امر کی ہے کہ نوجوان امت، کیونکہ جو بزرگ ہیں انہوں نے تو اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنا ہے، لیکن نوجوانوں کا دامن بھی اس کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے اور امت محمدی پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، بہت ہی اہمیت بڑا سوال ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا۔ کیسے فرض کیا گیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ روزہ امت محمدی پر بھی فرض ہے، روزہ دیگر امتوں پر بھی فرض ہے، لیکن امام بہقی نے اس فرق کو بیان کیا۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمس،
کہ اللہ نے میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ جو مجھ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ 5 خصوصیات اس رمضان میں صرف امت محمدی کے حصے میں آئی۔ پتہ چلا کہ دیگر امتوں پر جو روزہ تو فرض تھا، لیکن یہ 5 خصوصیات ان کے پاس نہیں تھی۔ امام بہقی نے پہلی خصوصیت یہ فرمائی کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، نظر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے الیہم، روزے داروں پر۔ اور جس شخص پر ایک مرتبہ رب کریم کی رمضان المبارک کی پہلی رات نظر پڑ جاتی ہے، رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے، اسے کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمیشہ وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، شام کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیونکہ دن بھر سے کچھ کھایا نہیں ہوتا، انسان کا معدہ بالکل خالی ہوتا ہے، تو شام کو اس کے منہ سے بو آتی ہے۔ رب کریم کو وہ بو جو ہے روزے دار کی مشک اور کستوری سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ اس روزے دار کے لیے شب و روز رمضان المبارک کے 30 دن بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ مالک یہ تیرا بندہ ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا تھا، وہ وضو کرتے وقت بھی پانی جب اپنے حلق تک لے کے جاتا تھا، جب کلی کرتا تھا تو وہ حلق سے نیچے اتار سکتا تھا، لیکن مالک تیرے تقوی نے، مالک تیرے خوف نے، تیری محبت نے اسے اس عمل سے روک دیا، تو مالک کریم ہم اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تیسرا پتہ چلا کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی امت نے دنیا کے صبر کو برداشت کیا، دنیا کی مصیبت کو برداشت کیا، اے جنت اب تو اس شخص کے لیے تیار ہو جا۔ گویا کہ جنت اس روزے دار کے لیے تیار کر دی جاتی ہے۔ اور 5ویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس روزے دار کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، امام بہقی لکھتے ہیں کہ اس نے پوچھا آقا یہ جو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا یہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے ہے، یہ لیلۃ القدر کی برکت سے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، لیلۃ القدر کا مقام اپنی جگہ ہے، وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ جو ہے کہ اس کے سارے گناہ رمضان المبارک کی آخری رات کو معاف ہو جاتے ہیں، یہ لیلۃ القدر کی وجہ سے نہیں، یہ روزے دار کو اللہ رمضان کی مزدوری عطا کرتا ہے، جو اسے رمضان کی اجرت عطا کرتا ہے کہ جب وہ 30 کے 30 دن اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اس شریعت کے پر عمل پیرا ہوتا ہے، رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا اور ہم پر بھی فرض ہے، لیکن ان امتوں کی منہ کی بو کو رب اس قدر پسند نہیں فرماتا تھا، ان امتوں پر رب اس رمضان کی پہلی رات پر نظر رحمت نہیں فرماتا تھا، ان امتوں کے لیے اللہ کے ملائکہ دعا نہیں فرمایا کرتے تھے، ان امتوں کے لیے اللہ جنت کو تیار نہیں فرماتا تھا، اور ان امتوں کے رمضان کی آخری رات میں تمام گناہوں کو معاف نہیں فرماتا تھا۔ یہ خصوصیات اگر کسی کو عطا ہیں تو امام بہقی فرماتے ہیں یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے، محمد مصطفیٰ کے صدقے، کہ وہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے، سید الانبیاء ہے، اس نبی کے صدقے اگر اتنی فضیلتیں عطا کی کہ رب ہماری بو کو بھی مشک اور کستوری سے زیادہ پسند کرتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کا پھر حق بھی ادا کریں، ان امتوں سے زیادہ اچھے طریقے سے اس رمضان کے مہینے کا حق ادا کریں۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے باتیں کی، اور یقین کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کو سماعت کیا ہے۔ آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محمد عبد الرحمن صاحب سے، جی بسم اللہ۔ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے سبحان اللہ۔
جہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے اللہ اکبر یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے سبحان اللہ۔ یہ وہ در ہے بے شک بے شک کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گئے ہوتا واہ 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 سبحان اللہ۔ کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گئے ہوتا واہ 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 دیکھتے رو واہ واہ سبحان سائے سے واہ واہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کو آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے سبحان اللہ۔ یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں سبحان اللہ واہ 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 یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ ورنہ ہم واہ 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 کہاں دے واہ واہ بے بلائے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے بے شک قافلے والو ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں ابھی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا 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 ایک ہرنا تے سنا لوں انہیں آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز میں جو ہے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اپنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ علامہ صاحب روزے کی اہمیت اور اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے اٹھایا، کیونکہ رمضان کی برکتیں فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن ان کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اگر ہم اس طریقے سے روزہ نہیں رکھتے تو وہ لا حاصل ہے۔ تو اس لیے علماء نے فقہاء نے 3 اقسام کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک روزہ ہوتا ہے عوام کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ عوام مفطرات ثلاثہ سے بچ جاتی ہے، کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے۔ یعنی صبح سے شام تک آپ کسی عام شخص کو بھی کہیں کہ یار آپ روزہ آپ کا ہے تو آئیں آپ کو پانی پلائیں، تو وہ منع کر دے گا۔ اسی عام شخص کو آپ کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا لقمہ کھانے کا کھا لیں، تو وہ منع کر دے گا۔ جماع سے، اپنی زوجہ سے ہم بستری کرنے سے دور رہے گا۔ یہ تو عام لوگوں کا روزہ ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے خاص لوگوں کی۔ بسم اللہ۔ اب وہ چنے ہوئے لوگ، وہ صرف مفطرات ثلاثہ سے نہیں بچتے، وہ اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو بھی برائی سے، گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ان کا کان برائی کو نہیں سنتا، واہ واہ یعنی سبحان گانے نہیں سنتے۔ ان کی آنکھ برائی کو نہیں دیکھتی، ایسے۔ یعنی وہ بے حیائی کو نہیں دیکھتی۔ ان کے قدم برائی کی طرف نہیں جاتے، ان کے ہاتھ برائی میں کسی کی معاونت نہیں کرتے، یعنی ان کے جسم کا ہر عضو برائی سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ان کے اقوال و افعال
वज़ा व क़ता, शक्ल व शुबाहत, रफ्तार व गुफ्तार, अंदाज़ गुफ्तगू, तर्ज ज़िंदगी, तरीक़े मुआशरत, अक्ल व शुर्ब, नशिस्त व बर्खास्त, गुफ्त व शुनीद, अलगर्ज़ एक एक अदा से पता लगता है कि साइम गुज़र रहा, रोज़े वाला गुज़र रहा है। ये दूसरी किस्म है। और याद रखें कि अगर इंसान आम लोगों का रोज़ा रखे और मुफ्तिरात सलासा से बच जाए तो वो बुरी बातें भी बोलता है, उन पर अमल भी करता है, तो फिर प्यारे आका की वईद याद रखनी चाहिए। प्यारे आका फरमाते हैं कि अगर इंसान बुरी बातों को बोलते हुए भी नहीं रुकता, उन पर अमल करते हुए भी नहीं रुकता, तो फिर अल्लाह को तुम्हारा भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। तुम ना भूखा और प्यासा रहो। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि खवास लोगों वाला रोज़ा रखे। और अल्लाह वालों की जो बात हुई वो अखस्सुल खवास है, वो तो सबसे ख़ास है। उनका रोज़ा ये होता है कि वो माँ सिवाय अल्लाह के हर शय को तर्क कर देती हैं। उनका शबो रोज़ पूरे रमज़ानुल मुबारक का एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता कि वो ज़िक्र इलाही से गाफिल रहे, हमा वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि सबसे ख़ास लोगों वाला रोज़ा रखें। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर ख़वास वाला रोज़ा रखें। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आम अवाम वाला रोज़ा तो लाज़मन होना चाहिए। मगर अफसोस कि आज के मुआशरे में लोग वो आम लोगों वाला रोज़ा भी नहीं रखते। बाज़ारों में खा रहे हैं, गली कूचों में खा रहे हैं, घरों में खा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस रहा ही नहीं है। पहले तो ऐसे था कि दिगर जो मज़ाहिब के लोग हैं रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हुए मुसलमानों के सामने वो कुछ खाया और पिया नहीं करते थे, लेकिन आज मुसलमान खाता जा रहा है। तो इस बेहिसी से हमें बचना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के तसद्दुक़ से जो रमज़ान हमें अता हुआ उसका हक़ अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे। नाज़रीन कराम, अल्लामा साहब जो है वो अल्लाह वालों का रोज़ा कैसा होता है उस पर बात कर रहे थे और बड़ी जामे मुदल्लिल अंदाज में जो है वो बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब जो है हम एक दफ़ा फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ेंगे। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अब्दुर रहमान साहिब से, बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चल चलिए कोई ना तेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। असां जाना मदीने नो, असां जाना मदीने नो, मिलना अरबी नगीने। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। शोक पदेराए नी जिंदड़िए चल चलिए। कोई ना तेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। सोना दर्द वंडावेगा, सोना दर्द वंडावेगा, सानू गल सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। पावे सफर लंबेराए सुभान सुभान। नी जिंदड़िए चल चलिए ते कोई ना तेरा नी जिंदड़िए चल चलिए।
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت جو ہے آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کا بے حد شکریہ علامہ صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ، آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے، ہماری اس رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بے حد شکریہ۔ عبد الرحمن بھائی، آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ بہت شکریہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔